خدا کے ولی کی ہے شادی کا موقع، خدا کے ولی کی ہے شادی کا موقع، سوائے چراغوں کے کچھ نہ جلے گا۔ کہا یہ فرشتے نے حکم خدا سے، کہا یہ فرشتے نے حکم خدا سے، میں نارے جہنم بجھانے چلا ہوں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں بازیلہ الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی اسپریچول جرنی۔ سب سے پہلے آپ سب کو مولا کائنات اور سیدہ کائنات کا یوم عقد مبارک ہو۔ آج ہم اسی موضوع کو ہی لے کے چلیں گے۔ ویورز، حدیث پاک ہے، خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں بیان کرتے ہیں، امام سیوطی الجامع الصغیر، اس کے علاوہ ابن ابی حاتم اور بہت سے دیگر محدثین اور ائمہ حدیث نے اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ اپنی کتب میں بیان کیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور خبر بھیجی ہے کہ اللہ نے علی کی شادی فاطمہ سے کر دی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں کی ہے؟ کچھ روایات میں آتا ہے کہ 4ویں آسمان پہ، اور کچھ میں آیا ہے کہ 7ویں آسمان پر کر دی گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی و فاطمہ کی شادی ہوگی، خطبہ نکاح کس نے پڑھایا؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، خطبہ نکاح میں نے پڑھایا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل، فاطمہ تو وہاں موجود نہیں تھی، تو فاطمہ کا ولی کون تھا؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، فاطمہ کا ولی خود خدا بنا۔ خطبہ نکاح جبرائیل نے پڑھایا۔ پھر پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ شرکت کن نے کی؟ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، چوٹی کے اونچے مرتبے کے 40,000 ملائکہ کو شرکت کی اجازت ملی، اور جب نکاح ہوا تب یہ حکم ملا کہ جنت کو سجا دیا جائے۔ اس وقت حوریں سج گئی، جنت کے درختوں کو کہا گیا کہ وہ پھلوں سے لد جائیں، نہر، جنت کے محلات اور جنت کے باغات کو بھی سجا دیا گیا، اور جنت کے ہوا میں خوشبو بکھیر دی گئی۔ یہ اعلان ہو گیا کہ یہ فاطمہ اور علی کا نکاح ہو رہا ہے، اور سارے ملائکہ جب شریک ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک نورانی بادل آیا، اس نے ہیرے جواہرات، مرجان اور موتیوں کی بارش کی، تحفے کے، اور حکم ہوا کہ اے جبرائیل، اب جا اور میرے محبوب سے کہہ اب یہ 2 سمندر مل گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ بھی ان کا نکاح زمین میں کروا دیجیے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا زمین پر نکاح کا اعلان کر دیا۔ شادی کا اعلان ہو گیا۔ پوچھا علی، شادی کے کھانے یعنی ولیمے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کی حضور، کھجوریں اور کچھ روکھا جو ہے، اور تو کچھ نہیں، میں فقیر ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تیری شادی کا کھانا میں کروں گا۔ نکاح کا اعلان ہوا۔ حضرت فاطمہ گھر میں بیٹھی ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ علی اور فاطمہ کا نکاح ہونے جا رہا ہے، اور جوڑا عروسی کہاں سے آئے گا؟ دیکھ جبرائیل حاضر ہوئے اپنے ملائکہ کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جنت کا ایک خوبصورت عروسی جوڑا لایا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ وہ جوڑا ہے جو فاطمہ سلام اللہ علیہ پہنیں گی، اور کہا کہ اس کی قیمت ساری دنیا بھی دے دی جائے تو اس جوڑے کی ایک تار کی قیمت بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اس جوڑے کو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے پہنا۔ اب اس شادی میں جبرائیل امین اپنے ساتھ 70,000 ملائکہ اور میکائیل بھی اپنے ساتھ 70,000 ملائکہ لے کر آئے، اور یہ بارات آئے۔ تقریباً نکاح ہوگی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھایا، اور اس کے بعد آقا نے حکم فرمایا کہ جو کوئی علی و فاطمہ کے عقد کی مجلس میں آیا ہے وہ کھانا کھا کر جائے۔ سب کو بلایا گیا تو اس وقت منافق ہنسنے لگے۔ انہوں نے کان میں سرگوشیاں کی اور کہا کہ کھانا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے وہ تو بامشکل 10 لوگوں کو آئے گا، اور انہوں نے بلا تو سارا مدینہ لیا ہے، اور کھانا تو فقط 10 آدمیوں تک کا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جب بات پہنچی تو حضور نے اپنے دونوں چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس کو بلایا اور کہا کہ علی و فاطمہ کے نکاح کا کھانا ہے،
کھڑے ہو کر اعلان کر دو، آواز سے بلند، تاکہ منافق بھی سن سکے۔ فرمایا کہ کھانا لگا دو اور 10 آدمیوں کو گن گن کر کھانے کے لیے بھیجا جائے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عباس 10 لوگوں کی ٹولیاں بھیجتے رہے۔ کتب حدیث میں آیا ہے کہ 10 کی ٹولیاں آتی رہیں اور کھانا 3 دن اور رات تک سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کی شادی کا کھانا چلتا رہا۔ جب سارا کھانا لوگ کھا چکے تو میرے آقا نے فرمایا کہ اب مدینے کے گرد و نواح کو بھی کھانا کھلایا جائے، اور یہ کھانا لے جاؤ، جو مساکین، غریب، یتیم، بوڑھے، بیمار نہیں آ سکے، ان کے گھروں تک یہ تقسیم کر دو۔ تو گویا میرے علی و فاطمہ کی شادی کا کھانا گھر گھر تک پہنچا دیا گیا۔ اور جب رخصتی ہو گئی، اس رات جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ اور میکائیل بھی 70,000 فرشتوں کے ساتھ، یعنی 1,40,000 فرشتے علی و فاطمہ کے گھر کے گرد محو طواف تھے۔ یہ تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان پاک ہے جو اس دنیا میں ہے۔ ویورز، سیدہ کائنات اور مولا کائنات کا ملاپ ہوا، اور ان دونوں کے ملاپ کروانے والی شخصیت اور وہ ذات مصطفیٰ کی ہے۔ پھر ان 2 سمندر، مطلب کہ سمندر ولایت اور سمندر عصمت طہارت، ان دونوں کے ملنے سے 2 چیزیں نکلی، ایک موتی نکلا اور ایک مرجان۔ موتی سیپ میں ہوتا ہے اور سمندر کی لہروں سے لگ کر اس کے اوپر ایک سبز رنگ آ جاتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی سچا اور سچا موتی دیکھنا ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کے اوپر سبز رنگ کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ اگر اس میں سبز رنگ کی جھلک آ گئی تو گویا سمجھ جاؤ کہ یہ خالص موتی ہے۔ جس میں سبز رنگ نہیں جھلکتا وہ خالص موتی نہیں۔ اب دیکھا جائے تو سبز رنگت زہر کی تھی، گویا اس میں مراد حسن مجتبیٰ علیہ السلام تھے۔ اور مرجان کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور یہ خون حسین کا رنگ تھا۔ بحر ولایت اور بحر عصمت و طہارت ملے، بات صدق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کا نکاح ہوا، تو حسن موتی بن کے نکلے اور حسین سرخ مرجان بن کے۔